السلام علیکم دوستوں، میں اختر کمال آپ کا ٹرینر، اور آج بھلے ایک اہم مسئلے سے جو کہ ہماری عام زندگی میں بڑا زہر کی طرح گھلتا جا رہا ہے، جو اپنی جگہ بناتا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارے لو ون بلڈ ریلیشن، ہمارے دوست احباب، فیملی فرینڈ، یہ ساری چیزیں جو ہے اس چیز سے افیکٹ ہو رہی ہے۔ بلکہ انفیکٹ اگر میں یہ کہوں کہ پورا معاشرہ اس کا شکار ہوتا جا رہا ہے تو بے جانا ہوگا۔ دوستوں، آپ نے اس سے پہلے بھی بہت سارے یوٹیوب چینلز میں اور ڈونٹ کمپیئر یور سیلف پہ بہت کچھ دیکھا ہوگا۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے کہ کچھ جو ایک نئے شکل میں بتانے کی میں بات کروں گا۔ اور دوستوں، جو چائنیز بیمبو ہے، یہ دنیا میں ایک بڑا امیزنگ ایک درخت ہوتا ہے، اور آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ 3-4 سال تک اس کی آبیاری کی جاتی ہے، اور ایک چھوٹا سا اسپاٹ ہوتا ہے، اور اس میں بکٹ آف واٹر ڈالی جاتی ہے، ڈالا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چائنیز بیک گراؤنڈ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک اسی طرح سے ایک غریب کسان تھا، اور پیس آف لینڈ ہی اس کا جو ہے گزر بسر ہوتا تھا، اور اس نے ایک وش کی، ایک تمنا کی، ایک آشا کی کہ میں جو ہے ایک بیمبو پلانٹ ہے جو اس کو گرو کروں گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ اکنامیکلی ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے ایک وہاں پر بڑی ایک اچھی چیز سمجھی جاتی تھی، اور اس کا ایک بڑا ورسٹائل یوٹیلیٹی تھی۔ اس وجہ سے تو اس نے جو ایک سائڈ اس چیز کے لیے وہ کیا، اور دوسرا جو تھا ایک نارمل جس طریقے سے کاشت جو ہے ویجیٹیبل اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ دوستوں، سیم ٹائم پہ اس نے وہ بیج دونوں جگہ لگائے، محنت کی، کھاد اور وہ جو صفائی ستھرائی، اور اوپر زمین سے جو جسے کہنا چاہیے جو کوڑا کرکٹ وہ جو ایگریکلچر لینڈ میں ہوتا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی کا بندوبست ہوتا ہے یا سورج کا، تو کچھ عرصے کے بعد جو ویجیٹیبل ظاہر ہے کہ وہ گرو کر گئی، اور جو بیمبو والا وہ تھا ایک جو ہول بنا کے وہ کیا ہوا تھا، اس کا کوئی وہ نہیں ہوا۔ اس نے اور محنت کی، اور پتہ چلا 1 سال گزر گیا، کچھ نہیں ہوا۔ دوسرے سال محنت کی تو اس کے جو پڑوسی تھے یا دوسرے لوگ تھے وہ مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے اس پہ۔ تیسرا سال، چوتھا سال، 5ویں سال میں دوستوں امیزنگلی جو ہے اس میں ایک چھوٹی سا جو ہے وہ اس کی جو کوپل ٹائپ کی نکلتی ہے، اور نکلنے کے بعد آپ حضرات کو یاد ہوگا اس پہ بے تحاشا ویڈیوز ہیں کہ ایٹ ونس ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایک ایٹ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ 90 فیٹ تک بھی اس کو جو ہے وہ گرو کر جاتا ہے۔ دوستوں، اسی سے ریلیٹڈ بیمبو ٹری سے ریلیٹڈ یہ کہانی ایک نوجوان کی، جو کہ ایک فریش MBA گریجویٹ تھا، اور اس کے دل میں بڑی تمنائیں، آرزوئیں، پیشن تھا کہ یہ کروں گا، وہ کروں گا، سارا کچھ کروں گا، اور وہ اس طریقے سے مارکیٹ میں آتا ہے۔ تو انفارچونیٹلی اس وقت مارکیٹ میں ریسیشن چل رہا ہوتا ہے، جاب کی پرابلم ہوتی ہے۔ بہرحال سم ہاؤ جو ہے اس کو ایک کارپوریٹ سیکٹر میں ایک جاب اس کی مل جاتی ہے۔ یہ ایک غریب گھرانے کا بچہ ہوتا ہے، اور ماں باپ نے جس طریقے سے محنت مزدوری کر کے اور ٹیوشن فیس اور اپنے جو MBA کے خرچے وغیرہ وہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی اس کا جو جاب ملتا ہے، لیکن یہ جاب سے بالکل اپنے سیٹسفائی نہیں ہوتا جو اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی، اور جس طرح سے ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا، برائٹ اسٹوڈنٹ تھا ریگارڈنگ GPA اور اس کی جو بھی پرفارمنس تھی، جاب کے معاملے میں شاید اس طریقے سے کچھ لوگوں کا نہیں ہوتا کہ نہیں ملی، تو وہ یہ چیز اس کو بڑا پینفل جو ہے اس میں مبتلا کرتی ہے۔ اور اس پینفل سے زیادہ جو چیز اس کی جو سیلف ورتھ کو ہٹ کر رہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے تمام جو دوست ہیں، اس کے جو بیچ میٹس ہیں، کوئی امریکہ، کینیڈا، کوئی اپنے والد کے بزنس، کسی نے کچھ، دے ور آل فلی سیٹلڈ اپنی لائف میں ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز اس کو زیادہ پینفل کرتی ہے، کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی گندی عادت ہی میں کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو کمپیئرنگ کرتا تھا دوسروں سے کہ یار میں یہاں ہوں، وہ یہاں ہے، اور انہوں نے کس طریقے سے وہ جاب اور یہ تمام چیزیں حاصل کر لی، ہاؤ دے آر سیٹل ان دیئر لائف۔ دوستوں، یہ ڈسسیٹسفیکشن ایک انزائٹی ڈپریشن میں اس حد تک بڑھتی ہے کہ ایک دن وہ جنگل میں وہ نکل جاتا ہے، اور وہاں بڑا اداس ہو کے اور اپنے جو ہے من میں اور اپنی انٹرنل ڈائیلاگنگ کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا، وہ کیا، میرے ماں باپ نے مجھے اس طریقے سے پڑھایا لکھایا، یہ سارا کچھ ہوا، لیکن انفارچونیٹلی مجھے اپنی ایسی جاب اپنی نہیں مل سکتی، ویسی زندگی کا کیا کرنا ہے، مجھے اپنی زندگی کو ختم ہی کر دینا چاہیے۔ اور وہ پھر ایک طریقے سے جو ڈیوائن پاور ہے، جو آلمائٹی کی، اسی طرح سے اس سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو سڈنلی اس کو ایک آواز آتی ہے کہ بیٹا تم اپنے دائیں بائیں اطراف میں دیکھو، شاید تمہیں تمہاری بات کا جواب مل جائے گا۔ تو وہ دائیں بائیں اپنے دیکھتا ہے تو اس میں کوئی اس طرح کی کوئی
ایسی چیز نہیں ملتی کہ جس سوال کو وہ کھوج رہا ہے، جس سوال کے لیے وہ پریشان ہے اور اینڈ یہ ڈیسائیڈڈ ٹو کمٹ سوسائڈ، وہاں یہ دیکھتا ہے اس کے لیفٹ سائڈ پہ ایک چھوٹا سا ایک درخت تو نہیں کہیں گے کہ کوئی 5 یا 4 فٹ کا ایک بڑی اچھی جھاڑی سی ہوتی ہے، اس میں خوبصورت پھول لگے ہوتے ہیں، ہرا کلر ہوتا ہے اور بڑی خوشبوئیں اس پھول میں آ رہی ہوتی ہیں، اور دی ادر ہینڈ دا رائٹ سائڈ پہ جو وہ دیکھتا ہے ایک چھوٹی سی کوپل ہے، اور وہ کوپل جو ہے بالکل جسے اس کو پلانٹ بھی نہیں کہہ سکتے، بالکل نیولی جیسے کہتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے کریٹ ہوئی ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے، تو اس کی سمجھ میں یہ ماجرا نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہوا ہے کیا نہیں ہے۔ وہ اگین جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں اس چیز سے سمجھ سکا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا، یہ آپ مجھے سمجھانا چاہتے ہیں، وہ ڈیوائن پاور یہ سارا۔ تو دوستوں وہ اسی چائنیز کسان کی طرح جس کا کہ میں نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا، وہ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں جھاڑیاں، یہ دونوں درخت یا دونوں جو پودے ہیں ان کو سیم ٹائم پہ لگایا گیا، سیم بیج دیا گیا، سیم پانی کھاد اس کی ٹیک کیئر کی گئی، سیم ان کو دھوپ ملی اور یہ سارا کچھ ہوا، اور یہ دیکھو یہ پورا ایک گرو ایک بڑا درخت سا بنا ہوا ہے، اور ویئر ایز جو ہے یہ نکلا اور 5-6 سال میں یہ اس طرح یہ ہوا۔ وہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ اصل بات یہ تھی کہ ہر ایک چیز کا ایک قدرت کی طرف سے وقت ہوتا ہے، تم یہ چاہتے ہو یا تم نے اپنی کلاس میں یا تم نے اپنی ماضی میں یہ چیز جس طرح سے چاہیے اتفاق سے وہ چیز ایسی ہو گئی، تو ویسا نہیں ہے کہ قدرت بھی اس طرح سے کرے، قدرت کا ایک اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ 5 سال یہ جو درخت جو رائٹ سائڈ پہ یہ چھوٹا سا پودا تمہیں نظر آیا، یہ بیمبو ٹری ہے، اور اس بیمبو ٹری کا یہ ہے کہ 5 سال یہ اپنی جڑوں میں اپنے اندر ہی اندر زمین کے اندر یہ بیٹھتا نہیں ہے، یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جو ادر ہینڈ جو 4-5 فٹ کا یہ درخت ہے، اس نے اس اپنا جو ہے کام کر لیا، اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیا، اپنے پانی کا انتظام کر لیا اور یہ گرو ہو گیا۔ لیکن یہ دس پلانٹ اس ٹک 5 ایئر، اور 5 ایئر یہ بیٹھا نہیں، اور یہ اسی جدوجہد میں لگا رہا کہ اپنی جڑوں کو مضبوط کر سکے اور سارا کچھ کر سکے، اور پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیں گے کہ یہ تناور درخت ملے گا، تو اس کو نوجوان کو اپنی اس بات کا جواب مل جاتا ہے، اور وہ پھر اپنی زندگی میں واپس آتا ہے، اور واپس آنے کے بعد جو ہے تمام جیسے کہنا چاہیے کہ ایک ریالٹی کو سمجھ جاتا ہے کہ کمپیریزن ٹو ادرس یہ سلوشن کا حل نہیں ہے، ایکچولی اس کا وہ سارا کچھ جو ہے وہ یہی ہے کہ جسٹ بی یور سیلف۔ دوستو اب یہ چیز اب بڑی تیزی سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، میں نے ابھی ایک سیلف ورتھ کا لفظ استعمال کیا، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو سیلف ورتھ جس طریقے سے میں بتاتا ہوں کہ دس از آل اباؤٹ دی ایموشنل انٹیلیجنس، کے پوری تمام چیزیں اسی پہ ٹکی ہوئی ہیں کہ بلیف سسٹم کیا ہے، آپ کا سیلف بلیف سسٹم کیا ہے، سیلف امیج کیا ہے، سیلف ورتھ کیا ہے۔ یہ جو کمپیریزن ہے نا زندگی میں انسان کو کبھی بھی ایک سکون اور چین میں نہیں رہنے دیتا انسان کو، انسان کی اپنی ہر ایک کی لمٹ ہے، اور میں بارہا جس طریقے سے میں بتا چکا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس خالق کائنات کی ایک ڈیوائن پاور کی ایک بڑی سپریم کریشن ہیں ہم لوگ سب، اور یہ اس کریشن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک محبت سے کریٹ کیا، اور یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بغیر صلاحیت کے دنیا میں پیدا کرے۔ جس طریقے سے میں تھم امپریشن والی بات بتاتا ہوں، ہر ایک کی یونیک اپنی ایک اسٹرینتھ ہے۔ اسی نوجوان کا سمپل مسئلہ یہی تھا کہ زندگی میں سب کچھ جو تھا ایک اچھی طریقے سے اس کا ہو رہا تھا، لیکن اس کا ایک اپنا لیول تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو انہی لوگوں میں کمپیئر کیا جس سے کلاس روم کے ماحول میں کرتے تھے کہ میرا ان سے GPA یہ آتا تھا، میرا ان سے GPA آتا تھا، اینڈ آئی ایم بیٹر، اور میں کہاں ہوں اور وہ وہاں کہاں چلے گئے۔ اس کو کوئی پریشانی اس بات کی نہیں تھی، بیکاز ہی واز ناٹ جاب لیس۔ The main problem is کہ وہ کمپیریزن میں اس کی لائف جو ہے بیچ میں جو ہے پھنس گئی تھی۔ تو دوستوں لائف کا نیچر کا ایک اپنا الگ طریقہ ہوتا ہے، ایک آپ کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے، ایک اپنی اللہ تعالیٰ کا وہ ہوتا ہے، وہ مکر اللہ خیر الماکرین والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کافرین نے ان کے خلاف تدبیر کی اور اللہ نے اپنی تدبیر کی، اور وہ اپنی تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ If you are going to compare yourself with the others, it means you are humiliating yourself. اور یہ آپ کا ایک ڈینائل موڈ ہے اور ان ایکسیپٹنس ہے ٹورڈس یور سیلف ورتھ اینڈ سیلف امیج۔ آنے والے وقتوں میں دوستوں یہ بہت ہی اہم ویڈیو میری آنے والی ہوگی کہ سیلف امیج ہے کیا، یہ کس طریقے سے ڈسٹورشن ڈالتا ہے سکسیز اور نان سکسیز، یہ ان سکسیزفل ہونے میں یا ایوریج ہونے میں، اس کا کتنا اہم چیز ہوتی ہے، اور کس طریقے سے یہ چیز بچپن سے کریٹ ہو کے ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں پائل اپ ہوتی ہے اور پھر ہماری پرسنالٹی میں جو ہے بنتی ہے۔ دوستوں آج کا یہی تھا، اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں،
اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل، پریس دا بیل آئیکن، تاکہ سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن ملے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.